حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانی تاریخ کا ہر دور جس میں خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا ہے، چاہے بتوں کی پوجا ہو، افراد کو دیوتا بنایا جائے، تخلیقی صلاحیتوں کو فطرت اور مادی اسباب سے منسوب کیا جائے، مکمل تاریخ ہے۔ جب لوگوں کے دلوں سے خدا کی وحدانیت پر یقین ختم ہو جاتا ہے تو ان کے دماغ اور روح تاریک ہو جاتی ہے، معیارات بدل جاتے ہیں اور چیزوں اور دنیا کو غلط نقطہ نظر سے پرکھا جاتا ہے۔ قرآن اس اخلاقی، روحانی، سماجی، حتیٰ کہ معاشی اور سائنسی حالت کو جاہلیت سے تعبیر کرتا ہے، جیسے گہرے سمندر پر تاریکی جس کے اوپر ایک لہر ہے، جس کے اوپر بادل ہے، تاریکی کی تہیں ایک دوسرے پر۔ جب وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو وہ اسے نہیں دیکھ سکتا، اور جس کے لیے خدا نے کوئی روشنی نہیں رکھی اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ میں جھوٹ کو بیان کرنا پسند نہیں کرتا۔ خدا کے الفاظ میں حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ تاہم اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے میں زمانہ جاہلیت کے بارے میں چند الفاظ کہوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت میں ظہور پذیر ہوئے جب لوگ سچے مذہب کا علم کھو چکے تھے اور پتھر، مٹی، روٹی اور یہاں تک کہ پنیر کے بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے، وہ خدا کو چھوڑ کر خدمت کر رہے تھے، وہ چیز جو انہیں نہ نقصان پہنچاتی ہے نہ فائدہ پہنچاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ فکر اور اخلاق میں اس قدر گرے ہوئے تھے کہ جیسا کہ ابوذر غفاری نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جاتے تھے۔ صرف یہ عذر پیش کیا گیا کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اسی پر چلتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کر دیا۔ جب ان میں سے کسی کو کسی لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اندر سے گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے لوگوں سے چھپ جاتا ہے، چاہے وہ اسے ذلت میں محفوظ رکھے یا اسے خاک میں ملا دے۔ خواتین کو نہ صرف قبل از اسلام عرب میں بلکہ رومی اور ساسانی سرزمین میں بھی حقیر سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کھلا اعلان کرتا ہے کہ مردوں سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد ایک صحابی نے انہیں بتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ یا رسول اللہ، میری ایک بیٹی تھی۔ ایک دن میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے کپڑے پہناؤ کیونکہ میں اسے اس کے چچا کے پاس لے جا رہا تھا۔ میری غریب بیوی جانتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن وہ ماننے اور رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے لڑکی کو کپڑے پہنائے، جو بہت خوش تھی کہ وہ اپنے چچا سے ملنے جا رہی ہے۔ میں اسے ایک کنویں کے قریب لے گیا اور اس سے کہا کہ اس میں نیچے دیکھو۔ جب وہ کنویں میں دیکھ رہی تھی، میں نے اسے اس میں لات مار دی۔ جب وہ نیچے لڑک رہی تھی تو وہ چلا رہی تھی، پاپا پاپا۔ جب وہ یہ بیان کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں روئے جیسے اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کو کھو دیا ہو۔ دل سخت ہو چکے تھے۔ ہر روز صحرا میں ایک معصوم بچی کو دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا۔ انسان حیا سے زیادہ سفاک اور ظالم تھا۔ طاقتور نے کمزوروں کو کچل دیا۔ انسانیت کے لیے سفاکیت سے کام لیا گیا، ظلم کو منظوری مل گئی، خونخواروں کو سربلند کیا گیا، خون ریزی کو فضیلت سمجھا گیا، اور قانونی شادی سے زیادہ زنا اور زنا عام تھا۔ خاندانی ڈھانچہ تباہ ہو چکا تھا۔ یہ تاریک دور اسلام کے بعد آیا۔ دوسری تمام برائیوں کو مٹانے کے علاوہ خدا نے قرآن میں اعلان کیا، اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور ان کے لیے رزق دیتے ہیں۔